بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرسٹلی جزاک اللہ خیر آپ سب آئے آج کے اسپیشل ڈے 14 اگست دا انڈیپینڈنس ڈے, اور بڑی ہمت ہے کہ آپ لوگ رش میں آئے ہوں گے. بہت بہت شکریہ, اللہ آپ کا آنا قبول کرے. اور چونکہ آزادی کا دن ہے, ایک اس ڈے کو انڈیپینڈنس کا سمبولک ایک وہ سمبل سمجھا جاتا ہے. ڈیفینیٹلی مسلمانوں کو ایک بہت بڑی آزادی ملی اور اللہ کا بہت شکر ہے کہ ہمارے پاس پاکستان ایز اے مسلم کنٹری ہے. وی ٹوٹلی ایکنالج دیٹ. اللہ کا بڑا کرم ہے, یہ ایک معجزہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح سے ہمیں ایک ایسا ملک دیا جہاں پہ ہم کھلے عام پریکٹس کر سکتے ہیں, اللہ کا نام لے سکتے ہیں, جہاں پہ کوئی بائیگٹری ہمارے دین کے حوالے سے دیکھنے کو نہیں ملتی, اور جہاں پہ ہم آزاد ہیں اپنا دین پریکٹس کرنے کے لیے. تو یہ اللہ کا بہت بڑا تحفہ ہے, اللہ کی نعمت ہے. اینڈ ٹو ایڈ ٹو دیٹ ہمیں اٹامک پاور ہے, الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو کسی بھی قوم کی کامیابی کے لیے نوجوانوں کا جو ہے بہت بڑا رول ہوتا ہے. اسی لیے یوتھ کلب جو ہے وہ نوجوانوں پہ خاص کام کر رہا ہے, جو کہ ماشاءاللہ آپ جیسے لوگ ہیں, نوجوان ہیں. 62% آف آور کنٹری, ہماری جو بیک بون ہے نوجوانوں کی, اتنا نوجوان کہیں پہ بھی نہیں ہے. تو اٹس اے بلیسنگ ان اٹ سیلف. اور اگر نوجوان جو ہے یہ جاگ گئے, انہیں سمجھ آ گئی, انہوں نے پہچان لیا کہ مسلمان کون ہوتا ہے, تو پھر ہماری کنٹری بہت تیزی سے انشاءاللہ اوپر جائے گی. یو ول سی. تو چونکہ آج آزادی کے حوالے سے بات ہونے والی ہے, تو میں نے کہا کہ چلیں ایسا ٹاپک چوز کرتے ہیں جس سے ہمارے ذہنوں کو اور ہمارے کانشیس کو بھی آزادی ملے. اور وہ ٹاپک ہے نوئنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کیونکہ جتنا ہم اللہ کے بارے میں جانیں گے اتنا انسان آزاد ہوگا. مینٹلی, فزیکلی, ہر طرح سے انسان کو آزادی مل جائے گی. جیسے علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ یہ جو ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو اس حوالے سے سب سے پہلے میں آپ کو قرآن کی ایک ورس سناتا ہوں. سورہ عنکبوت ہے, بلکہ سورہ زمر ہے, چیپٹر 39 ورس نمبر 29. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک مثال پیش کرتے ہیں اس شخص کی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عبد ہے, جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اور جو اللہ کے آگے سبمٹ کرتا ہے, جو اللہ کو اپنا ماسٹر سمجھتا ہے. اس شخص کی مثال پیش کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا. کیا مثال پیش کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ اللہ puts forth a similitude. اللہ تمہارے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہے. a man, ایک بندہ, belonging to many partners disputing with one another. ایک ایسا انسان جو کہ بہت سے لوگوں کا غلام ہے, اور وہ سارے کے سارے جو اس کے ماسٹرز ہیں وہ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں. اس شخص کو سمجھ نہیں آ رہی میں نے کہنا کس کا ماننا ہے. اینڈ a slave man belonging entirely to one master. And Allah gives you an example of a man who belongs entirely to one master. اور ایک ایسا انسان جو ایک ماسٹر کا غلام ہے, ایک ماسٹر کے انڈر ہے. الحمدللہ, پریز بی ٹو اللہ, اللہ کا شکر ہے. یعنی یہ ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سینٹینس کہتے ہیں. تو اللہ نے ہمیں بتایا اسی آیہ میں, الحمدللہ, پریز بی ٹو اللہ, بل اکثرہم لا یعلمون. اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے, پریز بی ٹو اللہ. کیا یہ دونوں آپس میں ایکول ہیں کمپیریزن میں؟ نہیں. اسی لیے الحمدللہ, آل پریز ٹو اللہ. لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے, اکثر لوگ نہیں جانتے. اب یہ اتنی ایمپاورنگ آیا ہے اگر آپ اس پہ سوچنے بیٹھیں کہ آج کا جو انسان ہے, آپ دیکھیں نا, ہمیں یہ دھوکہ دیا جاتا ہے کہ تم فری ہو. یہ جو دہریہ پن ہے, ایتھیزم ہے, یہ کیا کہتا ہے کہ جی فری ہو جاؤ ریلیجن کی باؤنڈری سے. کیا یہ ریلیجن نے جو ہے وہ لمٹس لگائی ہوئی ہیں, یہ بھی حرام ہے وہ بھی حرام ہے, چھوڑو دین کو, مذہب کو, فری ہو جاؤ. لیکن کویسچن یہ کہ کیا وہ فری ہیں؟ کیا وہ بھی فری ہیں واقعی؟ ہمیں تو وہ کہہ رہے ہیں فری ہو جاؤ, لیکن کیا وہ فری ہیں؟ دی آنسر از نو. یا تو وہ میڈیا کو فالو کریں گے, یا تو وہ اس دور کا جو ماڈرن ٹرینڈ ہے اس کو فالو کریں گے, کیونکہ موسٹ آر ٹرینڈ فالوورس. کسی دور میں ہپیزم آیا, لوگ ہپی بننا شروع ہو گئے, ہپیزم کو فیشن سمجھنا شروع ہو گئے. کسی دور میں سوشلزم بہت فروغ پایا, لوگ سوشلسٹ ذہن کے ہو گئے. کسی دور میں کمیونزم بہت فروغ پایا, لوگ کمیونسٹ ہو گئے. یہ سارے ٹرینڈز ہیں, یہ آئیں گے جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. واٹ ریمینز از اللہ تعالیٰ کا کانسیپٹ, اینڈ واٹ ریمینز از اسلام. اسلام چل رہا ہے, ڈے ون سے چل رہا ہے, حضرت آدم کے دور سے چل رہا ہے. حضرت آدم بھی اسلام لے کر آئے تھے, پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسلام لے کر آئے تھے. ریلیجن ول اسٹینڈ, از اسٹینڈنگ, اینڈ تھرو آؤٹ
یو ول سی کہ یہ رہے گا ریلیجن. تو سوال یہ ہے کہ کیا ایک بندہ جب اللہ کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ آزاد ہو گیا, اب اسے کسی کی غلامی نہیں کرنی پڑے گی, رادر اسے انسانوں کی بھی غلامی کرنی پڑے گی, وہ انسانوں کو بھی خوش کرے گا, نہ انسان خوش ہوں گے, اسے جو ہے وہ معاشرے کی بھی غلامی کرنی پڑے گی, نہ اس سے معاشرہ خوش ہوگا, اسے کلچر کی بھی غلامی کرنی پڑے گی, کلچر بھی اس سے خوش نہیں ہوگا, اسے جو ہے وہ ان ورسٹ کیس سینیریو ایسی چیزوں کی غلامی کرنی پڑے گی کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبدیت سے نکل گیا, جب وہ اللہ کی ورشپ سے نکل گیا, تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بندے کو چھوڑ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم نے مجھے میری قدر نہیں کی, ان لوگوں نے, جیسے اللہ کہتے ہیں نا سورہ زمر کی ورس ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جیسے اس کی قدر کرنے کا حق ہے. اب ویسٹ نے دیکھیں ایک ان کا کنسیپٹ ہے ہیپینس کا, ویسٹ کا ایک کنسیپٹ ہے فریڈم کا, مغربی جو تہذیب ہے انہوں نے ایک فریڈم کا کنسیپٹ دیا ہیومینٹی کو اپنی سمجھ کے مطابق. ظاہر ہے وہی کو فالو کرتے نہیں ہیں, انہیں جو سمجھ آیا وہ انہوں نے ہمیں کنسیپٹ دیا. وہ کنسیپٹ یہ ہے کہ فالو یور ڈریمز, اپنی ڈریمز کو چیز کرو نو میٹر واٹ, اینڈ ڈو ناٹ لیٹ اینی ون کم ان بٹوین یو اینڈ یور ڈریمز, اور کسی کو بھی اپنے اور اپنے ڈریمز کے درمیان نہ آنے دو. سننے میں بہت امپاورنگ سینٹینس ہے, بہت اچھا سینٹینس ہے, کانفیڈنٹ لوگوں کا سینٹینس ہے کہ میں اپنا ڈریم فالو کروں گا. پھر کہا کہ اپنے پیشن کو فالو کرو نو میٹر واٹ ایور یور پیشن از, وہ پیشن فالو کرو. پھر کہا کہ ڈو وٹ یو فیل لائک. اور آج ہمارے میجورٹی نوجوان نسل کا یہ کانسیپٹ ہے, اس کو دیزم کہتے ہیں. میں نے ایک لیکچر میں سمجھایا تھا دیسٹ کانسیپٹ آف لائف یہ ہے کہ میں مانتا ہوں خدا ہے, میں مانتا ہوں وہ آل لونگ ہے, لیکن میں وہی کو نہیں مانوں گا, وہی ایز اے سورس آف گائیڈنس میں نہیں تسلیم کر سکتا. اس کو دیزم کہتے ہیں, اس فلسفے کو. تو آج ہمارے میجورٹی جو لوگ ہیں, چونکہ ویسٹ سے کتابیں آ رہی ہیں, ویسٹ سے موٹیویشنل سپیکرز آ رہے ہیں, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, بہت تھن لائن ہے. یقین کریں عقیدہ ایسے خراب ہوتا ہے آپ سوچ نہیں سکتے. میں نے پڑھی ہوئی ہیں بکس, میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں. الحمدللہ ایک سائڈ پہ عقیدہ بھی پڑھا ہے, اسلامی عقیدہ, دوسری سائڈ پہ ان کی بکس بھی پڑھی ہیں. یہ اللہ نے بصیرت دی کہ آئی واز ایبل ٹو ریکگنائز, لیکن ہر ایک کے پاس یہ چیز نہیں ہوتی کہ وہ ریکگنائز کر لیں. بہت سے لوگ ان سے ہیلپ لیتے ہیں, جو کہ کوئی حرج نہیں ہے, میں اس کو نہیں کہتا کہ نہیں لینی چاہیے, آپ سیلف ہیلپ بکس پڑھیں, لیکن بیویئر کہ ان کی جو تہذیب ہے اس کے کچھ خاص پلرز ہیں, اور ان پلرز میں سے ایک پلر ہے انڈیویجولزم, انفرادیت. ویسٹ از آل اباؤٹ انڈیویجولزم اینڈ انڈیویجولسٹک فلاسفی آف لائف. ان کا پہلی جو فوکیت ہے وہ انڈیویجول ہے. ہیومنزم کی بھی, ہیومنزم بھی ایک پوری فلاسفی آف لائف ہے جو کہتا ہے انڈیویجول میٹرز, فرد میٹر کرتا ہے, اس سے پہلے کہ معاشرے کی بات ہے فرد کی بات کرو. اسلام آن دی ادر سائڈ ٹاکس اباؤٹ کولیکٹیوزم. یہ بہت بیسک ڈفرینس ہے. اب چونکہ وہ انڈیویجولزم کے قائل ہیں, انفرادیت کے قائل ہیں, ان کے لیے فرد کی خوشی میٹر کرتی ہے رادر دین خالق کی کیا خوشی ہے, خالق آپ سے کیا چاہ رہا ہے. تو اس لیے یہ فلسفہ ہمارے نوجوان نسل کے ذہنوں میں اس طرح سرات کر گیا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا, اس ہڈن انداز میں کہ اب ہمارا بچہ یہ کہتا ہے کہ میں وہ کروں گا جو مجھے خوشی دیتی ہے چیز. بس یہ ان کا فلسفہ بن گیا. آئی ول ڈو وٹ ایور آئی فیل لائک, اور اگر مجھے اس میں کوئی روکے گا تو وہ انسانیت کا دشمن ہے, وہ فریڈم آف سپیچ کا دشمن ہے, وہ فریڈم آف تھاٹ کا دشمن ہے, وہ بائیگٹ ہے, اور وہ فلاں ہے اور وہ فلاں ڈھمکا ہے. آج آپ دیکھیں کہ اسلام آباد میں فوٹو شوٹ ہوا, بچہ تھا ایک, اس نے فوٹو شوٹ کیا عجیب و غریب لباس پہن کے, بڑا مشہور ہوا, وائرل ہوا کنٹینٹ. تو اس نے پورا جواب دیا بچے نے اپنے انسٹاگرام پہ. اس نے کہا کہ بھائی کس کو کیا تکلیف ہے یہ کرنے سے, میں کس کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا رہا نا, بس آئی ول ڈو وٹ ایور آئی فیل لائک اینڈ نو ون کین جج می. کوئی مجھے جج نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے. اس نے اللہ کا بھی نام لیا. اس نے یہاں تک کہا کہ تم سب اللہ سے ڈرو کہ تم لوگ مجھے جج کر رہے ہو, میرے لباس کو, میرے ساتھ جو لڑکی کھڑی فوٹو شوٹ میں اس کے لباس کو جج کر رہے ہو. دیکھیں کنفیوز اسٹیٹ آف مائنڈ, ایک طرف اللہ کا بھی نام لیا جا رہا ہے, ایک طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے تم لوگ اللہ سے ڈرو, پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ میں وہ کروں گا جو میرا دل کرتا ہے, تم لوگوں کو کیا تکلیف ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم قرآنک کنسیپٹ آف فریڈم کو سمجھیں, قرآنک کنسیپٹ آف آزادی کو سمجھیں. قرآنک کنسیپٹ آزادی کا یہ ہے کہ تم کہاں دھکے کھاتے پھرو گے, کہاں سر مارتے پھرو گے, ریسرچیں کرتے پھرو گے, جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک سسٹم نازل کر دیا ہے, حلال اور حرام بتا دیا ہے,
تمہیں فریڈم کا کنسیپٹ بتا دیا ہے. وہ فریڈم یہ ہے کہ اللہ کے آگے سبمٹ کرو, تم دیکھنا اللہ تمہارے معاملات سارے اپنے ہاتھ میں لے لے گا, کیونکہ لوگوں کے دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے. تو قرآنک کنسیپٹ آف فریڈم کی طرف آ جاؤ, سمپل ایز دیٹ. ادروائز ٹرائی کر لو, دیکھ لو, اگر لوگ کی لائلٹی تمہیں مل جاتی ہے اللہ کو چھوڑ کے تو ٹرائی کر لو. یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو میں نے کی ہے. اگر آپ اس پہ سوچیں, موسٹ آف اس, ہم میں سے میجورٹی انسانیت, کافر مسلمان ہر کلچر کے, وہ انسانوں کی لائلٹی کے ساتھ بہت اسٹرگل کرتے ہیں. دے لک فار لائلٹی, وفاداری. ٹھیک ہے, ویسٹ نے بڑی ترقی کر لی ہے, لیکن کیا انہوں نے وفادار لوگ کریٹ کیے ہیں؟ وہاں پہ عورتیں انسیکیور ہیں کہ میرا خاوند وفادار نہیں ہے, اس کے ساتھ ساتھ افیئرز ہوتے ہیں شادی کے بعد. پھر وہاں پر مرد انسیکیور ہے کہ میری بیوی وفادار نہیں. وہاں پہ پولیٹیکل لیڈر انسیکیور ہے کہ یہ جو سامنے میرے لوگ بیٹھے ہوئے جلسوں میں, یہ میرے ساتھ وفادار نہیں ہے. یہ صرف تب تک ہے جب تک میرے پاس پیسے ہیں, پرکس ہیں, پریویلیجز ہیں. ہر بندہ انسیکیور ہے کیونکہ اس کے پاس لائل لوگ نہیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیسے لائل لوگ تھے, کیا آپ سوچ سکتے ہیں؟ ایسے لوگ جو جان تک, اپنی جان تک صرف کرنے پہ تیار ہو جاتے تھے, وداؤٹ اینی گریڈ. کوئی گریڈ نہیں, کوئی لالچ نہیں, یہ رزق ہے اللہ کی طرف سے, سمجھیں اس کو. جس بندے نے اللہ کو چھوڑا پھر وہ لوگوں کے ہاتھوں ذلیل ہوتا ہے, اور جس بندے نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ساتھ پکڑ لیا, اللہ کے ساتھ لائلٹی لگا لی, پھر اللہ اس کے ارد گرد ایسے لائل لوگ رکھ دیتا ہے کہ وہ حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کہاں سے آ رہے ہیں. ایکسٹریملی لائل لوگ. یہ ہے آزادی کہ اللہ مثال پیش کرتا ہے کہ یا تو سب کے غلام بن جاؤ یا پھر ایک میرے ہو کے رہ جاؤ, اور پھر ڈفرینس دیکھ لو. سو الحمدللہ, اللہ خود کہہ رہا ہے الحمدللہ, آل پریز از ٹو اللہ, بٹ بل اکثرہم لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ کو سمجھ بوجھ نہیں ہے. تو آئیے بات کرتے ہیں ہو از اللہ اینڈ وائی شوڈ وی ورشپ اللہ, وائی شوڈ وی سبمٹ ٹو اللہ, اور اللہ کو سبمٹ کر کے ہمیں کیا فریڈم ملے گا. اللہ تعالیٰ کو اگر آپ نے پہچاننا ہے تو اس آیت پہ غور کریں. اگر آپ تدبر کرنا چاہتے ہیں, بیٹھ کے سوچنا چاہتے ہیں کریٹر کتنا گریٹ ہے, کیا ہے کریٹر, کیا ہستی ہے وہ, اگر آپ سوچنا چاہتے ہیں اس آیت کو اپنا کانسٹیٹیوشن بنائے. اللہ کہتے ہیں چیپٹر 41 ورس 53, سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ. We will show them, ہم انہیں دکھائیں گے our signs, اپنی آیات, اپنے signs in the horizons, آفاق میں, یونیورس میں, horizon میں, creation of the heaven and the earth میں, and وفی انفسہم, and within themselves, اور ان کے اپنے اندر ہم انہیں سائنس دکھائیں گے, حتی یتبین لہم انہ الحق, یہاں تک کہ ان کو 100% شور ہو جائے گا کہ یہ حق ہے, کہ انہیں بنانے والا میں ہوں اور ان کا خالق ہے, اور یہ کہ یہ قرآن حق ہے, یہ وحی حق ہے, اور یہ دین حق ہے, اسلام حق ہے. انہیں 100% شور ہو جائے گا. لیکن اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید, لیکن کیا تیرے لیے کافی نہیں ہے کہ تیرا اپنا رب شہادت دے رہا. اللہ اکبر. فیتھ ڈیمانڈ کی اللہ نے کہ تجھے دکھا دوں گا میں, اگر دیکھنے نکلے گا تجھے ہورائزن میں سائن دکھا دوں گا, تیری اپنی کریشن کے اندر تجھے سائن دکھا دوں گا. آج میڈیکل سائنس کیسی چیزیں ہمیں بتا رہی ہے. دا ہیومن باڈی پوری ایک ڈاکیومنٹری ہے, دا ہیومن مائنڈ اور پھر ہے دا ہیومن باڈی, یہ 2 ڈاکیومنٹریز ہیں, میں آپ کو ریکمینڈ کر رہا ہوں. یہ دیکھیں جا کے, آپ ڈیلو ڈیپ کریں اپنے اندر کہ آپ کیا کریچر ہیں, آپ کا نروس سسٹم کیسے کام کرتا ہے. ایک چیز صرف آج میں ڈسکس کروں گا آپ سے ود ان یور سیلفس کے حوالے سے, ڈی این اے. انشاءاللہ آئی ول کم ٹو اٹ. ڈی این اے کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ چیز کیا ہے. ڈی این اے, اللہ کہتا ہے تمہیں دکھا دوں گا میں سب کچھ, لیکن کیا تیرے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ تیرا رب اس بات پہ شہید ہے کہ میں تیرا کریٹر ہوں اور یہ حق ہے. تو ہمارے لیے یس یہ کافی ہے, الحمدللہ مسلمانوں کے لیے کافی کہ ہمارا رب خود گواہی دے رہا ہے کہ یہ قرآن میری طرف سے, اور وہ خود گواہی دے رہا ہے کہ وہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو چیلنج کرو. اگر تم سمجھتے ہو کسی اور نے بنایا تو پھر اس کو چیلنج کرو. سب سے پہلے ڈی این اے کی میں بات کروں گا, لیکن اس سے پہلے ایک اور اللہ کی بات آپ کو سناؤں. چیپٹر 51 سورہ زاریات میں آیت نمبر 20 اور 21 میں اللہ کہتے ہیں وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ, اینڈ آن دی ارتھ آر سائنس فار دوز موقنین. کون ہے وہ؟ جن کو یقین ہے, who have faith in اللہ. اور دنیا میں ان لوگوں کے لیے سائنس ہیں اگر وہ دیکھیں, غور کریں. دنیا کی کریشن میں بھی, دنیا کے لوگوں میں بھی, ورائٹی آف لینگویج میں بھی, ورائٹی آف کلرز میں بھی,
اور ملکوں میں، ایریاز میں، سمندر میں، پہاڑوں میں، ہر چیز میں اللہ کے سائنس چھپے ہوئے. کن لوگوں کے لیے؟ للموقنین، جو یقین رکھنے والے ہیں، who are certain in faith، ان کو نظر آ جائیں گے. لیکن جو بلائنڈ ہیں، جو اندھے ہیں، وہ کہیں گے کون سے سائنس، ہمیں تو کچھ نظر نہیں آتا. حالانکہ ان کے اپنے اندر سائنس چھپے ہوئے ہیں لیکن ماننا نہیں ہے. وفی انفسکم، اور تمہارے اپنے اندر، افلا تبصرون، کیا تم نہیں دیکھو گے؟ کیا تم بصیرت والے نہیں ہو؟ کیا تمہیں نظر نہیں آتا ہے؟ ڈی این اے کا سٹرکچر اور اس کی ورکنگ ان اٹ سیلف، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ڈیوائن سگنیچر ہے. ڈی این اے، اللہ کی کوڈنگ، اللہ کی پروگرامنگ. بایو کے اسٹوڈنٹس جو ہیں اس کے بارے میں جانتے ہیں. دیکھیں، اگر ہم صرف آئس کا ہی اسٹرکچر لے لیں نا، برف کا اسٹرکچر لے لیں اور اس کو مائکروسکوپک لیول پہ جا کر دیکھیں، اگر آپ اسٹڈی کریں گوگل کھول کے کہ آئس کا اسٹرکچر کیا ہے، آپ اس کے کرسٹلز دیکھ کے حیران ہو جائیں گے کہ اس کے کرسٹلز کتنے خوبصورت شیپ کے ہیں مائکروسکوپک لیول میں. اور آئس کا اسٹرکچر ہائیڈروجن بانڈنگ کی وجہ سے کتنا مختلف ہے، کیونکہ واٹر سے بنتی ہے نا آئس میں ہائیڈروجن بانڈنگ ہوتی ہے. اس کی آپ اس کا سیکوینس دیکھیں اس کے مالیکیولز کا جا کے، جیسے ایک ایک مالیکیول اس کا سیکوینس اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ مجھے جو بنانے والا ہے، میرا جو کریٹر ہے، وہ ایک بہت انٹیلیجنٹ ڈیزائن کے ساتھ مجھے بنایا اس نے. آئس کی میں نے مثال کیوں دی؟ کیونکہ آئس ایک بڑی خوبصورت سیکوینس کے ساتھ سٹرکچر ہے، لیکن اس سے بھی کمپلیکس ترین چیز کی میں بات کرنے لگا ہوں، ڈی این اے کی. ڈی این اے، اس کی پراپرٹیز کیا ہیں، اس کی ورکنگ کیا ہے، اس کا مولیکولر سٹرکچر کیا ہے، ڈی این اے کا سائز کیا ہوتا ہے. سب سے پہلے ڈی این اے ہوتا کیا ہے؟ ڈی این اے ہماری باڈی میں، ہمارے سیلز میں ایک ایسی چیز ہے، ایک کیمیکل ہے، سٹرینڈز ہوتے ہیں، سٹرینڈ ٹائپ سٹرکچر ہوتا ہے، جیسے دھاگے آپس میں جو ہے وہ مکس اپ ہوئے ہیں اور سٹرینڈ بنا رہے ہوں. ڈی این اے کے اندر ہماری ساری انفارمیشن ہے، ہماری ساری کوڈنگ ہے. ہماری آئی کا کلر کیا ہوگا، ہمارے بالوں کا کلر کیا ہوگا، ہمارے بال کیسے ہوں گے، گھنگریالے ہوں گے، سلکی ہوں گے، اسٹریٹ ہوں گے، ہماری بونز کا سارا سٹرکچر، ہماری انگلیوں کا، ہمارے فنگر ٹپس، ایوری تھنگ اے ٹو زی. ڈی این اے از دا کوڈ آف لائف. ڈی این اے سے باقی سیلز بنتے ہیں. ایک سیل، اس میں ڈی این اے ہوتا ہے، وہ ایک سیل ٹریلین آف سیلز بناتا ہے ہیومن باڈی کے، اور وہ ٹریلین آف سیلز ٹیشوز بناتے ہیں، اور پھر وہ آرگنز بناتے ہیں، اور اس کے بعد ایک مکینیکل ہیومن بینگ کھڑا ہو جاتا ہے. کس طرح؟ ہاؤ کم از دس پاسبل؟ ڈی این اے کا سائز کتنا ہوتا ہے؟ 2 نینو میٹر. 2 نینو میٹر آپ سمجھتے ہیں، نینو ہوتا ہے 10⁻⁹. 2 نینو میٹر کا یہ مطلب ہے کہ اگر میں اپنے ہاتھ میں ہیومن ہیئر پکڑوں، ایوریج ہیومن ہیئر، یہاں سے اتار کے ایوریج ہیومن ہیئر، ڈی این اے سے ایوریج ہیومن ہیئر 40,000 ٹائمز بگر ہے. ہمارا جو ایوریج ہیومن ہیئر ہے وہ ڈی این اے سے 40,000 ٹائمز لارجر ہے. اگر آپ ڈی این اے کے کوائل کو انکوائل کر دیں، ڈی این اے کے ایچ سٹرینڈ آف ڈی این اے اس شیپ کا ہوتا ہے، یہ ڈی این اے، اس کے سٹرینڈز ہوتے ہیں. اگر آپ اس کو انکوائل کر دیں، انکوائل سے مراد ہے اس کی گرہ کھول دیں، تو ایک جو ڈی این اے ہے ہر سیل میں، ایک سیل میں جو ڈی این اے ہے وہ 6 فیٹ کا ہوگا، 3 میٹرز کا اور 6 فیٹ کا. ایک سیل میں کتنا ڈی این اے ہے؟ 6 فیٹ ڈی این اے. یہ میں آپ کو گوروں کی باتیں بتا رہا ہوں، بہت کامن ہے، گوگل پہ جا کے پڑھ لیں. ہیومن باڈی میں 10 ٹریلین سیلز ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر 10 بلین مائلز آف ڈی این اے. اگر ہم ڈی این اے کی گرہ کھول دیں، دھاگے ٹائپ ہوتے ہیں نا، اور اس دھاگے کو بچھا دیں ایک اینڈ سے لے کے دوسرے اینڈ تک، تو یہ بنے گا 10 بلین مائلز آف ڈی این اے. سورج سے دنیا جو ہے وہ 93 مائلز دور ہے، 93 مائلز اوے، 93 ملین مائلز اوے فرام دا سن. 93 ملین مائلز دور ہے سورج سے ہماری دنیا. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو ڈی این اے ہے اگر اس کو کھول دیا جائے تو اس کے جو دھاگے ہیں وہ 61 بار 61 ٹائمز بیک اینڈ فورتھ ارتھ ٹو سن ہو سکتے ہیں. یہ ہمارے اندر چیز موجود ہے. یہ کس نے اس کو گرہ لگائی، اس کو سٹرینڈز کس نے دیے، وہ سٹرینڈز ٹوٹتے کیوں نہیں ہیں، وہ سٹرینڈ کے اندر انفارمیشن کیسے ہے، وہ کس نینو سکیل پہ کوڈنگ چل رہی ہے، پروگرامنگ چل رہی ہے. ڈی این اے جو ہوتا ہے یہ بیسیکلی ایک 3 ڈائمینشنل، میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں، 3 ڈائمینشنل مالیکول ہے، اور یہ سیلف ریپلیکیٹنگ ہے. سیلف ریپلیکیٹنگ سے مراد ہے کہ اپنے آپ کو کاپی کر کے اور ڈی این ایز بناتا رہتا ہے. اور جب بھی نیا ڈی این اے کاپی ہو کر بنتا ہے تو اس ڈی این اے کو چیک کرنے کے لیے کہ اس میں ایگزیکٹ پچھلی والی انفارمیشن اور وہی سیلف ریپلیکیٹنگ سٹرکچر ہے کہ نہیں ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈیز میں ایک چیز بنائی ہے، ایک پروٹین بنایا، اس کا نام ہے انزائم. وہ جو انزائمز ہیں وہ ڈی این اے میں ٹریول کرتے ہیں اپ اینڈ ڈاؤن اور چیک کرتے ہیں کہ کیا اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہے.
جسٹ لائک ایک ایڈیٹر رکھتے ہیں ہم جاب پہ، ایڈیٹر رکھتے ہیں کہ یار میں نے نیوز پیپر چھاپنا ہے تو ذرا چیک کر لو کہ یہ کوئی مسٹیک تو نہیں ہے، یا میں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے میں کہوں گا آپ ایڈٹ کر دیں اس کو. یہ جو انزائمز ہیں یہ ایڈٹ کر رہے ہیں ڈی این اے کو. اگر کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے، اگر کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، اللہ نے سیلف ڈیفینس میکانزم رکھا ہوا ہے تاکہ ایک آئیڈینٹیکل کاپی کوئکلی اور ایفیشینٹلی بن جائے. انزائمز یہ کر رہے ہوتے ہیں اور یہ ود ان نینو سیکنڈز سارا پروسیس چل رہا ہوتا ہے. یہ ود ان ڈیلی چل رہا ہوتا ہے، ڈیلی انسان کے سیلز اور ٹیشوز بن رہے ہوتے ہیں، ڈیلی ڈی این اے ایٹ ورک ہوتا ہے، ڈیلی ڈی این اے ایٹ گروتھ ہوتا ہے، سیلف ریپلیکیٹنگ ہوتا ہے. یہ سارا میکانزم جو چل رہا ہے، انسان کہتا ہے کہ یہ سب نیچرل سلیکشن سے بن گیا. انسان کہتا ہے یہ سب ایک دھماکے سے بن گیا، ایوولوشن ہوئی اور بس بائی چانس بن گیا. میں اکثر گاڑی جو ہے اس کی طرف اگر آپ دیکھیں، میں گاڑی پہ ریسرچ کر رہا تھا جی یہ والی لوں یہ والی لوں، تو گاڑیوں کے فیچرز دیکھے کہ اس میں ریڈار سسٹم ہے، اس میں سیلف ڈیفینس میکانزم ہے کہ اگر آگے سے کوئی گاڑی آنے لگے گی یہ اچانک خود ہی بریک لگا لے گا، اور یہ ہائبرڈ 2 جب انجن شفٹ کرتا ہے تو اس کے پیچھے کیا سیلف ڈیفینس میکانزم ہے، پیٹرول کو کیسے سیو کرتا ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن نو بڈی سیڈ کہ یہ گاڑی ویزل یا دوسری ہائبرڈ گاڑیز یہ خود سے بن گئی ہیں. کوئی نہیں کہتا. سب کہتے ہیں ان کی پروگرامنگ ہوئی ہے، کسی انجینئر نے بیٹھ کے ذہن لگایا ہے، اس نے پورا سیلف ڈیفینس میکانزم لگایا. لیکن یہ انسانوں کی باری پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو کمپلیکس ترین کریچر ہے انسان، اور اس سے بھی کمپلیکس کائنات ہے. سورہ یاسین میں اللہ کہتا ہے ان سے پوچھو کہ تم زیادہ کمپلیکس ہو کہ کریشن آف ہیونز اینڈ ارتھ زیادہ کمپلیکس ہے. اللہ نے تو انہیں بنایا تو تم اللہ کے سامنے کیا ہو. تو یہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ انسان نیچرل سلیکشن سے بن گیا، انسان جو ہے وہ خود بن گیا. وائی، واٹس دا پریمس بیہائنڈ دس؟ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ کیا پروف ہے اس کے پیچھے کہ یہ ٹریلین آف سیلز جو ہیں یہ ورک ٹوگیدر کر رہے ہیں، سنکرونائز کر رہے ہیں آپس میں. ہمارا نروس سسٹم، ان میں جو ڈیفینس میکانزم لگا ہے، جو وائٹ بلڈ سیلز اللہ نے رکھے ہیں جو بیکٹیریا کو فائٹ کرتے ہیں، جو فائٹ کرتے ہیں فارن باڈیز کو ہماری باڈی میں، وہ کس نے رکھ دی ہیں؟ ان کو کون میسج دیتا ہے؟ کون، کس نے یہ کوڈنگ کی ہوئی ہے ساری کی ساری؟ سو لوکنگ ایٹ دا ڈی این اے، it is impossible to think کہ such sophisticated design and information could come from million of years of evolution یا million of years of natural selection. It is absolutely impossible. یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسرز کے الفاظ ہیں. ابھی میرے ذہن سے ان کا نام نکل گیا، میں ان کا لیکچر سن رہا تھا اور اس کے الفاظ ہیں یہ کہ یہ پاسبل ہی نہیں، ہم نہیں مانتے کہ ملین آف ایئرز آف ایوولوشن اور نیچرل سلیکشن سے کوئی ایسی چیز جو ہے وہ بن سکتی ہے. ڈی این اے کے بارے میں میں تھوڑی سی اور انفارمیشن آپ کو دیتا ہوں کہ اٹ از دی ڈینسسٹ اسٹوریج میکانزم نون ان دا یونیورس. ڈی این اے اور یو ایس بی 32 جی بی، آج کل چلو 256 جی بی کی یو ایس بی آ گئی ہے. ڈی این اے میں کتنا ڈیٹا آ سکتا ہے؟ ایک پن ہیڈ والیوم آف ڈی این اے، پن جو ہوتی ہے جو خواتین حجاب کے لیے لگاتی ہیں، جو پن ہوتی ہے اس کا جو ہیڈ ہے، اگر ایک پن ہیڈ ایکویلنٹ ٹو اے پن ہیڈ والیوم آف ڈی این اے میں لے لوں تو اس کے اندر جو انفارمیشن آ سکتی ہے اٹ از ایکویلنٹ ٹو دی نمبر آف بکس 500 ٹائمس. ارتھ سے لے کے مون تک جو ڈسٹینس ہے اس کو ملٹیپلائی بائی 500 کریں، اور اس ہائٹ پہ، اس ڈسٹینس پہ آپ کتنی کتابیں رکھ سکتے ہیں آپ اندازہ لگا لیں. بلین آف بکس، بلین سے بھی زیادہ بکس. ان بکس میں جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ چیز آپ ڈی این اے میں انکوڈنگ کر سکتے ہیں. کتنا والیوم آف ڈی این اے؟ ایک پن ہیڈ والیوم آف ڈی این اے لے لیں، اس ڈی این اے میں کتنی انفارمیشن آ سکتی ہے؟ جتنا ڈسٹینس ارتھ سے لے کر مون تک ہے، ملٹیپلائی بائی 500. اس ہائٹ پر کتابیں رکھ دو ون ابو دی ادر، وہ ساری کتابوں کی انفارمیشن پن ہیڈ والیوم آف ڈی این اے میں آ سکتی ہے. اس پہ اگر کوئی مزید ریسرچ کرنا چاہتا ہے تو آج ہی جا کر پڑھ لے کہ کیسے، ہاؤ کم. sciencealert.com ایک ویب سائٹ ہے، sciencedigest.com، اس پر یہ انفارمیشن ساری آپ کو مل جائیں گی کہ ہاؤ از دس ایون پاسبل. یہ کوڈنگ، یہ انفارمیشن، یہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن کہاں سے آ گیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں چیپٹر 28 ورس نمبر 68 میں، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون. And thus it is that your sustainer contains whatever he wills. اور یہی واقعہ ہے کہ تیرا رب جو چاہتا ہے بناتا ہے. Whatever is best for them and he chooses for mankind whatever is best for them. اور وہ انسانوں کے لیے وہ بناتا ہے جو اسے پسند ہے.
انسانوں کو اس نے کیا کیا ڈیفینس میکانزم دیا ہوا ہے، ابھی میں آگے اور بھی بہت سی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. لمٹ لیس از گاڈ ان ہز گلوری، سبحان اللہ، لمٹ لیس ہے اللہ اپنی گلوری میں. وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، اور ہائی ہے، ایگزالٹیڈ ہے above whatever they associate with him. وہ تو مکھی کا ایک پر بھی نہیں بنا سکتے. وہ کیا باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ کا کوئی شریک ہے؟ اللہ تعالیٰ بھی کسی کو شریک کرنا پسند کرے گا؟ جو اتنا زبردست کریٹر ہے، جس کی اتنی پرفیکٹ کریشن ہے، جس نے ڈی این اے بنا دیا، جو ایک سیل سے ٹریلین آف سیلز کو ایمرج کراتا ہے. کیسے پتہ ہے ایک سیل کو کیسے پتہ ہے کہ میں نے دوسرے سیلز بنانے ہیں؟ اور کتنے تھاؤزنڈز آف ٹائپس آف سیلز ہیں ہیومن بینگز میں. وہ سیم سیلز نہیں ہوتے. جو ٹریلین سیلز ہیں وہ سارے سیم نہیں ہیں، چھاپا نہیں ہے. ہر سیل کی اپنی ایک ٹائپ ہوتی ہے، ہر سیل کا اپنا ایک سٹرکچر ہوتا ہے، اس میں ایک الگ انفارمیشن ہوتی ہے ڈی این اے کے حوالے سے. تھاؤزنڈز آف ٹائپس آف سیلز ہیں، اور ایچ ون از سو کمپلیکس. یہ نینو کیمیکل مشینری وچ از بیونڈ آور امیجنیشن، وچ از بیونڈ آور کمپریہنشن. اور اس نینو کیمیکل مشینری میں ایک ایسا مینول سسٹم اور پرفیکٹ سسٹم آف انفارمیشن سمایا ہوا ہے جو ہماری باڈی کو آپریٹ کر رہا ہے، جو ہماری باڈی کو انسٹرکشن دے رہا ہے، جو ہماری باڈی کے میکانزمس کو کنٹرول کر رہا ہے. یہ بائی چانس بن گیا؟ کیا یہ ساری چیز نیچرل سلیکشن سے بن سکتی ہے؟ سوچنے کی بات ہے. ایک عام سی گاڑی جو ہے، اس کے پروگرامنگ کے پیچھے ایک انجینئر ہے، اس کی پروگرامنگ کے پیچھے ایک کمپنی ہے، لیکن انسان کی کریشن کے پیچھے اور کائنات کی کریشن کے پیچھے کوئی نہیں ہے. بائی چانس ہے، نیچرل سلیکشن ہے، دھماکے سے بن گیا. اگر کوئی اس پہ بلیو کرنا چاہتا ہے تو بائی آل مینز، لیکن میرا تو خیال ہے وہ شخص پاگل کہلائے گا، یا وہ شخص بائیگوٹ کہلائے گا. پریجوڈیس ہے اس میں بہت زیادہ. اور دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ مومنون میں ہمیں کہتے ہیں، آیت نمبر 12 سے 14، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، اور بے شک ہم نے انسان کو بنایا من طین، این ایکسٹریکٹ آف کلے، مٹی سے. ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، دین وی پلیسڈ ہم ایز اے سپرم ڈراپ ان اے فرم لوجنگ. اس کے بعد ہم نے اسے ایز اے سپرم ایک فرم لوجنگ میں، ووم میں رکھا انسان کو. یہ سب کون کر رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہا ہے. انسان نے تو وہ عمل کیا جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد سارا پروسیس جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہا ہے. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما، then we made the sperm drop into a clinging clot. اس کے بعد اللہ نے اس نطفے کو علقہ میں تبدیل کیا. علقہ کا مطلب ہوتا ہے something which clings، کیونکہ ہمارا جو ایمبریو ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں جو ایمبریو ہوتا ہے، وہ لیچ لائک سبسٹنس بھی ہوتا ہے. اور علقہ کا مطلب لیچ لائک سبسٹنس بھی ہے، وارم لائک سبسٹنس. علقہ کا مطلب ہے something which clings، اور علقہ کا مطلب کلاٹ بھی ہے. تینوں چیزیں قرآنک ورڈ، روٹ ورڈ پہ وہ جو ہے بالکل پوری اترتی ہیں. اس کے بعد ہم نے اس کو علقہ میں تبدیل کیا، اینڈ وی میڈ دا کلاٹ انٹو اے لمپ آف فلیش، اور اس علقہ سے ہم نے لمپ آف فلیش نکالا، ایمبریو سے فیٹس بنا. اینڈ وی میڈ دا لمپ بونس اینڈ وی کورڈ دا بونس وتھ فلیش. اس کے بعد بونس کو فلیش سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کور کیا. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَر، اینڈ وی کورڈ دا بونز وتھ فلیش اینڈ دین وی ڈیولپڈ ہم انٹو another creation. اور پھر اللہ نے اسے ایک اور ہی کریشن بنا ڈالا، سپرم کے ڈراپ کو انسان بنا ڈالا اللہ نے. امیجن دس، کتنے پیریڈ میں؟ 9 منتھ میں. اللہ کو یہ پیریڈ نہیں درکار، لیکن ظاہر ہے کہ ہر چیز کا ٹائم انسانوں کے سمجھنے کے لیے ہے، ہر چیز ایک ٹائم لیتی ہے. 9 منتھس میں اللہ تعالیٰ نے اس کے ٹریلین آف سیلز، جس میں انکوڈنگ ہے، انفارمیشن ہے، اس کا نروس سسٹم ہے، اس کا ڈائجسٹو سسٹم ہے، اس کے آرگنز ہیں، اور وہ پرفیکٹ طریقے سے انشاءاللہ ورکنگ کرتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے. یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کریشن ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین، اس لیے تیرا رب بہت ہی بابرکت ہے اور وہ احسن الخالقین ہے. ہی از دا بیسٹ آف کریٹر، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا کریشن میں، جیسی کریشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائی ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مینشن کرتے ہیں سورہ روم میں چیپٹر 30 ورس نمبر 22 سے میں آپ کے سامنے آیات رکھنا شروع کرتا ہوں. یہ میں ریسنٹلی پڑھا رہا تھا اسٹوڈنٹس کو، سورہ روم ماشاءاللہ آج کل پڑھا رہا ہوں میں. اس میں مجھے یہ جو پیسج نظر آیا، میں نے کہا اس پہ ریسرچ کرتے ہیں، اس پر بیٹھ کر سوچتے ہیں، ایک تدبر کرنا چاہیے قرآن پہ. ورس 22 سے شروع کرتے ہیں. وَمِنْ آیَاتِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ.
اینڈ آف ہز سائنس، اور اس کے سائن میں سے، اس کی آیات میں سے تخلیق کائنات ہے، یعنی کہ کریشن آف ہیونز اینڈ دی ارتھ، اینڈ دی ڈائیورسٹی آف یور لینگویجز، اور آپ کی لینگویجز کی ڈائیورسٹی. کوئی انگلش بولتا ہے، کوئی اردو بولتا ہے، کوئی پرشین بولتا ہے. بچہ جو ہے وہ ود ان 2 ایئر کیا کیا لفظ سیکھ جاتا ہے، کیا کیا لینگویج سیکھ جاتا ہے. ہاؤ کم؟ کس نے اس کو لینگویج کی کیپیبلٹی دی ہے؟ کس نے آپ کو لینگویج کمپریہنشن؟ اگر آپ کے دماغ میں ورنکس ایریا ہی نہ ہوتا جو لینگویج کو کمپریہنڈ کرتا ہے، آپ لینگویج کیسے کمپریہنڈ کر لیتے؟ اگر آپ کے برین میں بروکاز ایریا نہ ہوتا، آپ بول ہی نہیں سکتے، آپ کی زبان ہی نہیں ہلنی تھی، آپ کی اسپیچ ہی نہیں ہونی تھی. اگر آپ کے مائنڈ میں، آپ کے برین میں پری فرنٹل کورٹیکس ہی نہ ہوتا تو آپ انتہائی بے وقوف کریچر ہوتے، جیسے جانور ہوتا ہے. کیونکہ پری فرنٹل کورٹیکس وہ چیز ہے جو آپ کو انسان بناتا ہے، جو آپ کی انالیٹیکل ایبیلٹی اینڈ دی ایبیلٹی ٹو سی کانسیکوینسز کے لیے فیمس ہے، مطلب جو کہ اس کے لیے جانا جاتا ہے. اور جب بندہ شراب پیتا ہے تو پری فرنٹل کورٹیکس لاک ہو جاتا ہے. ریسرچ ہے، سائنٹیفک ریسرچ، وہ سینسز کھو دیتا ہے. جب پری فرنٹل کورٹیکس گیا تو انسان درندہ بن جاتا ہے. اور عاشق کا بھی پری فرنٹل کورٹیکس بلاک ہو جاتا ہے. یہ میری ریسرچ ہے. جب بندہ عشق میں پڑ جاتا ہے اور اس کی ضد لگ جاتی ہے کہ میں نے یہاں شادی کرنی، تو پھر اس کو دنیا کی کوئی چیز نہیں سمجھا سکتی، کیونکہ اس کا پری فرنٹل کورٹیکس بند ہو جاتا ہے. کیونکہ وہ جو کیمیکل اس ٹائم پہ ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں، ڈوپ ریلیز ہو رہا ہوتا ہے، وہ اتنی مقدار میں ریلیز ہو رہا ہوتا ہے کہ پری فرنٹل کورٹیکس بیچارہ اپنے آپ کو لاک لگا لیتا ہے کہ یہ بیچارہ مارا نہ جائے کہ. تو اینی وے، اس لیے عاشق کو سمجھانا بہت مشکل ہے. تو یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کریشن کی اور اللہ تعالیٰ کی پاور کی عکاسی کرتی ہیں. تخلیق کائنات ان دی ہیونز اینڈ دی ارتھ، سوچنے اگر آپ بیٹھیں، تدبر کرنے بیٹھیں اپنے رب پہ، اپنے کریٹر پہ کہ وہ کتنا اوسم ہے، وہ کتنا زبردست ہے. جب ہمارے سامنے رونالڈو آ جائے، آج بچوں کے سامنے میسی آ جائے، تو آپ نے دیکھا ہے وہ اسٹیڈیم میں کیا کرتے ہیں؟ وہ اس طرح ہاتھ کر کے یوں 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 کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ لٹرلی سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، لٹرلی پروسٹریٹ کرنے لگتے ہیں کہ یار کیا اوسم، مطلب اس کی گیم کیا ہے، امیزنگ. تو اللہ کے بارے میں ہم نہیں سوچتے، اللہ کی کریشن کے بارے میں ہم نہیں سوچتے، اللہ کی کس طرح اللہ نے ہیونس کو کھڑا کیا ہوا ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے گیلیکسیز بنائی ہوئی ہیں. بلیک ہولز کا کیا پرپز ہے، بلیک ہول کس طرح ہر گیلیکسی کے سینٹر میں اللہ نے رکھا ہوا ہے، اور اس کا ایک خاص پرپز ہے اس سپر میسو بلیک ہول کا. پھر پتہ نہیں کتنی ڈائمنشنز ہیں کائنات میں، ہر ڈائمنشن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو ہے وہ رول، اللہ کا امر نازل ہو رہا ہے. ہر ہیون میں 7 ہیونز ہیں، وہاں اللہ کا امر نازل ہو رہا ہے. کوئی کریچر ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے ڈومینین سے نکل سکے، جو اللہ تعالیٰ کی پاور کو بائی پاس کر سکے. چھوٹی سے چھوٹی چیز لے کر بڑی سے بڑی چیز امیجن کر لیں کائنات میں. کوانٹم فزکس سے لے کے ریلیٹیوٹی کی آپ بات کر لیں، آپ پیرلل یونیورسز کی بات کر لیں، اسٹرنگ تھیوری کی بات کر لیں. یہ کریشن آف ہیونز اینڈ ارتھ کیا ہم دیکھتے نہیں ہیں؟ کس سنکرونائزیشن سے چل رہا ہے سب کچھ. 1 انچ بھی اگر ارتھ اپنے ایکسس سے ہل جائے، اگر مون 1 انچ بھی، 1 سینٹی میٹر بھی ارتھ کے ایکسس سے تھوڑا سا ہل جائے تو سونامی آ جائے گا، سارے سمندر باہر آ جائیں گے ہماری دنیا میں. کیونکہ یہ ساری چیز مون کی گریوٹی کنٹرول کر رہی، ویوز جو ہے یہ مون کی گریوٹی بنا رہی ہے. کیوں ہم نہیں سوچتے اوزون لیئر کس نے کھڑی کر دی ہے؟ کیوں ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پلانیٹری سسٹم بنایا ہے، جو گلیکسی کا پورا سسٹم بنایا ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انٹرسٹیلر پوری کائنات ہمیں نظر آ رہی ہے، سٹارز کا پورا ایک رول ہے، ہر چیز سسٹین کر رہی ہے لائف کو، ہر چیز اللہ کی حمد بیان کر رہی ہے. کیوں ہم نہیں سوچتے اس پہ؟ کبھی کوئی ڈاکیومنٹری دیکھیں، جرنی ٹو دی ایج آف دا یونیورس دیکھیں، نیشنل جیو کی ڈاکیومنٹری. بلیک ہول ایپوکلپس دیکھیں آپ، ایک زبردست ڈاکیومنٹری ہے. کبھی ریسرچ کرنے بیٹھیں ایسٹرو فزکس کے اوپر کہ ہماری نون یونیورس میں کتنی گلیکسیز ہیں، کتنے پلانٹس ہیں، کتنے اس میں سٹارز ہیں، اور کیا کیا عجیب و غریب چیزیں ہیں. کبھی اس پہ ریسرچ کرنے بیٹھیں، پیرلل یونیورس پہ، کبھی ڈائمنشنس پہ ریسرچ کرنے بیٹھیں، کبھی اسپیس ٹائم پہ ریسرچ کریں. ٹائم کیا ہے؟ ٹائم 4 ڈائمنشن ہے. 4 ڈائمنشن سے اوپر کی کون سی ڈائمنشن ہے؟ 6 ڈائمنشن کیا ہے؟ 11 ڈائمنشنس کا کیا مطلب ہے، وغیرہ وغیرہ. آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاور سامنے نظر آ جائے گی. اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ہم حمد بیان نہیں کرتے ہیں، پھر بھی ہم سجدہ کرتے ہیں، یہ نہیں سوچتے ہم کس کو سجدہ کریں. تو ان میں ان کے لیے سائن ہے خلق السماوات والارض، تخلیق میں آسمانوں اور زمینوں کے، واختلاف السنتکم والوانکم، اور ان کی زبانوں میں. اب میں آپ کو لینگویج کے بارے میں کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس بتاتا ہوں کہ ہیومن لینگویج کیسے بنتی ہے. دیکھیں ہماری جو لینگویج ہے اس کے پیچھے برین کے 3 پارٹس ہیں، اور یہ تینوں لائن میں ہیں. اللہ تعالیٰ کا سیکوینس دیکھیں، سب سے پیچھے جو ہے وہ وارنکس ایریا ہے.
یہ ایک سائنٹسٹ کے نام پر ایریا ہے. وارنکس ایریا جو ہے یہ اسپیچ کمپریہنشن سینٹر کہلاتا ہے. اگر کسی کا وارنکس ایریا ڈیمیجڈ ہے تو وہ اسپیچ کو کمپریہینڈ ہی نہیں کر سکتا. یعنی اس وقت میں آپ سے بول رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے بارے میں, یہ جو میں نے سینٹینس بولا اللہ تعالیٰ کے بارے میں, آپ نے کمپریہینڈ کر لیا کہ یہ مجھ سے بات کیا کرنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ کے بارے میں. اسی بات پہ آپ کافی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے 5 وقت جماعت میں حاضر ہو جائے کریں مسجد میں, کہ اللہ نے مجھے کمپریہنشن سینٹر دیا ہوا ہے. اگر اللہ چاہتا تو مجھے لینگویج کسی کی سمجھ نہ آتی. سب سے پہلے وارنکس ایریا کیا کرتا ہے, لینگویج کو کمپریہینڈ کرتا ہے اور ود ان نینو سیکنڈس کر رہا ہوتا ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ منٹس ہوتے ہیں, اس کے پاس آورز ہوتے ہیں کمپریہینڈ کرنے کے لیے, اس کے بعد نینو سیکنڈز ہیں کہ میں بول رہا ہوں, میں تیزی سے بول رہا ہوں, میرے وارنکس ایریا نے کمپریہینڈ کرنا ہے اگلا کیا بول رہا ہے. اس کے بعد میں نے جب کچھ بولنا ہے وہ بھی کمپریہینڈ وہاں پہ ہو رہا ہے. تو 3 چیزیں وارنکس ایریا کرتا ہے. نمبر 1 فونیمز, اور یہ ایک جو پوری فیلڈ ہے فونالوجی کی. فونالوجی لینگویج کی ایک فیلڈ کہلاتی ہے. فونالوجی کہتے ہیں ایک چیز کے تلفظ کو, فونیمز جنہیں ہم کہتے ہیں, جیسے آ, اے, ای, پی یو ٹی پٹ ہے, سی یو ٹی کٹ ہے. ٹھیک ہے, وہ ایک جوک بھی میں سن رہا تھا, عزیزی جو آتا ہے وہ میرا بنا ہوا تھا, اس نے کہا کہ اگر سی یو ٹی کٹ ہے تو پی یو ٹی پٹ کیوں نہیں ہے. تو یہ فونالوجی کی فیلڈ ہے. ٹھیک ہے, پٹ اور کٹ, اے ہے, بی ہے, سی ہے. بچے کو پتہ ہے, کیسے پتہ ہے, یہ ان اٹ سیلف ایک میریکل ہے. بچے کو کہاں سے پتہ لگ گیا, بچے کے اندر کوڈنگ ہوئی ہے وارنکس ایریا میں کہ بس پہچانو اس چیز کو. اللہ نے کہا نا, ہم نے آدم علیہ السلام کو بنایا, ہر چیز کا نام سکھایا اسے لینگویج سکھائی, میموری دی, کمپریہنشن سینٹر دیا اسے کانشیسنیس دی. سب سے پہلا اس کا کام ہے فونالوجی, کمپریہینڈ کراتا ہے آپ کو کہ اس کا تلفظ کیا. دوسری چیز ہوتی ہے سنٹیکس. سنٹیکس کہتے ہیں سینٹنس اسٹرکچر کو. اگر میں آپ کو کہوں کہ میں مسجد جا رہا ہوں, یہ صحیح سٹرکچر ہے, یہ کس نے بتایا آپ کو, وارنکس ایریا نے. اگر میں کہوں مسجد جا میں رہا ہوں, یہ تھوڑا سا غلط سٹرکچر ہو گیا سینٹنس کا. ٹھیک ہے, شاید کچھ کے لیے سینس میک کرے, کچھ کے لیے نہ میک کرے. یہ چیز جو ہے یہ بھی وارنکس ایریا سنٹیکس بنا رہا ہے, چیزوں کی سینس میک کر رہا ہے, سٹرکچر دیکھ رہا ہے کہ سٹرکچر ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. ایک کمپیوٹر کو سنٹیکس دینا ہو نا, ایک پروگرام کو کوڈنگ کرنی ہو, یہ جو میرا موبائل فون ہے اس میں جو سنٹیکس کی پروگرامنگ ہوئی اس کو کتنے سال لگے ہوں گے, کس پروگرامر نے بیٹھ کے کیا ہوگا, اور اس نے کتنے پیسے لیے ہوں گے, اور اس کے بعد بھی ایرر آ جاتا ہے اکثر فون میں. ہیومن بینگ کو فری میں اللہ نے وارنکس ایریا, جہاں پہ وہ اسپیچ کمپریہنشن بھی کر رہا ہے, اس کے بعد وہ سنٹیکس بھی دیکھ رہا ہے کہ اسٹرکچر ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. اور تیسرا اس کا کام ہے سیمینٹکس. سیمینٹکس ہوتا ہے کہ اسٹرکچر کے بعد وہ یہ دیکھے کہ یہ جو بات کر رہا ہے اس کو کمپریہینڈ میں نے کس سینس میں کرنا ہے. اس فیلڈ کو کہتے ہیں سیمینٹکس. مثال کے طور پہ سینٹنس کے انالیسس کو کہتے ہیں سیمینٹکس. مثال کے طور پہ اگر میں نے کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتے دیکھا ہے تو میں آ کر آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ مثال کے طور پہ خدا نخواستہ عبداللہ کو اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, تو میں آپ کو آ کے یہ بتاؤں گا کہ عبداللہ ہیڈ این ایکسیڈنٹ ٹوڈے, عبداللہ کا آج ایکسیڈنٹ ہوا. تو آپ کا جو ورنکس ایریا ہے وہ اس کو پتہ ہے کیا پرسیو کرے گا سیمینٹکس کی وجہ سے, وہ یہ پرسیو کرے گا کہ علی صاحب نے اس کا ایکسیڈنٹ آنکھوں سے ہوتے دیکھا. ٹھیک ہے, لیکن اگر میں آپ کو کہتا ہوں کہ این ایکسیڈنٹ واز میٹ بائی عبداللہ ٹوڈے, عبداللہ آج ایک ایکسیڈنٹ سے گزرا, اس کا یہ مطلب آپ کا وارنکس ایریا کمپریہینڈ کرے گا سیمینٹکس کی وجہ سے کہ انہوں نے دیکھا نہیں, انہوں نے سنا ہے. حالانکہ میں آپ کو نہیں بتا رہا میں نے دیکھا ہے کہ میں نے سنا ہے, لیکن آپ کے اندر وہ کیپیبلٹی ہے اس سینٹینس کی بیسس پہ, سیمینٹکس کی بیسس پہ, کہ آپ یہ اندازہ لگا لیں گے. جو ڈیٹیکٹیوز ہوتے ہیں نا ان کی یہ پریکٹس ہوتی ہے سیمینٹکس کی, کہ اگلے کا انٹرویو لیتے ہوئے پرکھ لو کیا بتا رہا. حالانکہ وہ نہیں کہہ رہا میں نے دیکھا ہے یا میں نے سنا ہے, لیکن اگلا جو ہے وہ ماہر ہوتا ہے اس چیز کا, اس کی پریکٹس ہوئی ہوتی ہے. سوچیں اللہ نے کتنی کیپیبلٹی دی. وہ انسان سے بات کر کے اندازہ لگا. جو کاؤنسلرز ہوتے ہیں, تھراپسٹ, وہ 5 منٹ آپ کے ساتھ بیٹھیں گے, انہیں پتہ لگ جائے گا آپ کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے اور آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. سیمینٹکس یہ سارا وارنکس ایریا کر رہا ہوتا ہے. اس کے بعد آگے آتا ہے آپ کا جو اسپیچ کمپریہینڈ ہو جاتی, لینگویج آپ بولنا چاہتے ہیں, براکاز ایریا. براکاز ایریا آپ کی زبان کو ہلاتا ہے, میسیج سینڈ کرتا ہے. وہ میسیج الیکٹریکل سگنلز کے تھرو آتے ہیں, نیورونز ہوتے ہیں, نیورونز کے ایکشنز ہوتے ہیں, وہاں سے نیورو ٹرانسمیٹرز میسیج کو ایز الیکٹریکل سگنل آگے بھیجتے ہیں. ود ان سیکنڈ تو بہت بڑی اماؤنٹ بتا رہا ہوں, ود ان نینو سیکنڈ یہ بھی ہو رہا ہے. آپ نے اس اسپیچ کو ادا بھی کرنا ہے.
جو ڈبیٹر ہوتے ہیں, بیت بازی والے ہوتے ہیں, اب سوچ لیں ان کا بروکاز ایریا کس بلا قسم کا ہوگا اور کس طرح کام کر رہا ہوگا. اور اگر اللہ چاہے تو بروکاز ایریاز کو کنٹرول کر لے. اور اللہ کہتا ہے کہ ابو جہل کے بارے میں کہا کہ اس کی زبان میں بند کر دوں گا اگر یہ باز نہ آیا, اور اس کو میں یہاں سے پکڑوں گا, اس کے پری فرنٹل کارٹیکس سے میں اس کو پکڑوں گا, ناسیہ, اس کی ناسیہ کو میں جکڑوں گا, ناسیتن خاطیتن, اس کی ایسی ناسیہ, اس کا ایسا ماتھا جو کہ جھوٹا ہے, جو کہ کذاب ہے, جو کہ خطا کار ہے, کیونکہ پری فرنٹل کارٹیکس یہ ساری شرارتوں کے لیے جو ہے وہ رسپانسبل ہوتا ہے. تو اللہ چاہے تو زبان ہماری بند کر دے. یہ جو لوگ دن رات اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہتے ہیں, اگر رب چاہے ان کا بروکاز ایریا جو ہے وہ اسی وقت ختم کر دے. اللہ تعالیٰ کچھ نہیں بول سکتے یہ, لیکن ظاہر ہے اللہ نے فریڈم آف ول انسان کو دی کہ چلو کر لو جو تمہارے دل میں آتا ہے, کر کے دیکھ لو. اور اللہ مہلت بھی دیتا ہے بہت سو کو, اس کے بعد ہدایت بھی دیتا ہے. تو بروکاز ایریا کے بعد جو ہے ہمارے سگنلز پری فرنٹل کورٹیکس پہ آتے ہیں, اور پری فرنٹل کورٹیکس کے بعد نینو سیکنڈز کا ٹائم ہوتا ہے یہ سوچنے کا, یہ ڈیسیجن لینے کا کہ میں اس سینٹینس کو ادا کروں یا نہ کروں. جس بندے کا پری فرنٹل کورٹیکس بہت اچھا ڈیولپ ہوا ہے, کیسے ڈیولپ ہوتا ہے, اسی لیے بڑے کہتے ہیں کہ عقل مند لوگوں میں بیٹھو, اسی لیے بڑے کہتے ہیں کہ اچھی محفلوں میں بیٹھو. بے وقوف لوگوں میں بیٹھیں گے, ایسے دوستوں میں بیٹھیں گے جو گھٹیا قسم کی باتیں کر رہے ہیں, وہاں پری فرنٹل کورٹیکس ڈیولپ ہونا تو دور کی بات, اس کا بیڑا غرق ہوگا. اور پھر الفاظ ایسے نکلیں گے, گالیاں نکلیں گی, جگتیں نکلیں گی, پھر کہاں وہ باتیں نکلنی, وزڈم والی باتیں پھر کہاں نکلنی. اوکے, تو اس کے پاس بہت کم ٹائم ہوتا ہے ٹو ڈیسائیڈ کہ یہ سینٹینس ادا کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. اور جب ہم ذکر اذکار کرتے ہیں, جب ہم سجدہ کرتے ہیں, جب ہم اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں, تو کون سے کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں, ان اسٹرکچر آف برین پہ کیا ایفیکٹ ہو رہا ہوتا ہے, یہ ایک الگ سائنس ہے, یہ ایک الگ فیلڈ ہے جس پہ ریسرچ ہوئی ہے کہ لوگ جب قرآن پڑھیں ان کے MRI اسکینس کیے گئے اور دیکھا گیا. تو وہی بات ہے, اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں دکھائیں گے تمہارے اندر, لیکن کیا یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ خود شاہد ہے اس بات پہ کہ یہ حق ہے, تو بس اس پہ عمل کرو. اگر کھوج لگانا چاہتے ہو تو پھر آ جاؤ, لگاتے ہیں کھوج, دیکھتے ہیں. لیکن ابھی بھی انسان اس طرف نہیں پہنچا ہے, ابھی بھی ایسے ایسے مالیکیولز, ایسے ایسے پارٹیکلز ایجاد ہو رہے ہیں جس کا انسان نے کبھی سنا ہی نہیں. اس کی طرف بھی میں انشاءاللہ بھی آتا ہوں. تو سائن میں کیا میں نے بتایا آپ کو کہ ایک تو ان کے بولنے میں, ان کی لینگویج میں بڑا سائن ہے, اور آسمان و زمین کی تخلیق میں. پھر اللہ کہتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ. اور اس کے سائنز میں سے, اس کی آیات میں سے تمہارا سونا ہے جو کہ تم رات اور دن کو سوتے ہو. اینڈ یور سیکنگ آف ہز باؤنٹی, اور اس کا رزق تلاش کرتے ہو. انڈیڈ ان دیٹ آر سائنس فار اے پیپل ہو لسن. اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں جو سننے والے ہیں. سلیپ میں کیا سائن ہے, سلیپ کیا ہوتی ہے, سلیپ پہ کبھی ریسرچ کریں. نیند کیا ہے, نیند میں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا ہے, ہم کیوں سوتے ہیں, ہمیں سونے کی نیڈ کیا ہے, اور اس میں کیا سائن ہے ایسا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس میں تمہارے لیے سائنز ہیں. میں مختصراً آپ کو سلیپ کے بارے میں بتاتا ہوں. سلیپ کی 4 سٹیجز ہوتی ہیں. نارمل جو ہماری سلیپ ہوتی ہے اس کی 4 سٹیجز ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے لائٹ سلیپ, ایک ہوتی ہے ہاف اویک اور ہاف اسلیپ, یہ پہلی سٹیج ہے. دوسری ہوتی ہے لائٹ سی سلیپ, جب ہماری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں, جب ہمارا بلڈ پریشر لو ہونے لگ جاتا ہے, ہماری ہارٹ بیٹ گرنے لگ جاتی ہے اور ہمارے مسلز ریلیکس ہونے لگتے ہیں, یہ لائٹ سلیپ ہے. اس کے بعد ڈیپ سلیپ ہوتی ہے. ڈیپ سلیپ میں لوئسٹ ہمارا جو ہے وہ ہماری جو ڈیلٹا ویو, انہیں کہتے ہیں ڈیلٹا ویوز. اگر CRO سے دیکھیں, انہوں نے سائنٹسٹ نے دیکھا CRO لگا کے, ظاہر ہے جو ویوز بن رہی تھی, وولٹیج ورسز ٹائم جو گراف بن رہا تھا, وہ بہت لمبی تھیں, اور وہ بہت, ان کی جو پیک تھی, ان کا جو کریسٹ تھا یعنی جو ایمپلیٹیوڈ تھا وہ بہت لو تھا. ان کو ڈیلٹا ویوز کہتے ہیں. مطلب کیا ہے کہ برین آلموسٹ ڈیڈ ہو جاتا ہے, آلموسٹ مطلب ان ایکٹیو ہو جاتا ہے جب ہم ڈیپ سلیپ میں ہوتے ہیں, اور ہمارے مسلز ٹوٹلی ریلیکس کر چکے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے, ہمارا بلڈ پریشر لوئسٹ ہوتا ہے. لیکن اگر یہ کیفیت جاری رہے تو انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اس لیے چوتھی سٹیج آتی ہے سلیپ کی جو اللہ نے دی, اس کو کہتے ہیں REM سلیپ, ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ. ریپڈ آئی موومنٹ میں ایسی میریکولس چیز ہو رہی ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی کی, ظاہر ہے آگے تو یہ ہوتے ہیں نا آئی لیڈز ہوتے ہیں, اگر آئی لیڈز نہ ہوں اور آپ کسی کو سوتے دیکھ لیں تو آپ ڈر جائیں اور ڈر کے بھاگ جائیں, کیونکہ ریپڈ آئی موومنٹ میں آپ کے جو آئی بالز ہیں وہ بہت تیزی سے موو کر رہے ہوتے ہیں, ان کی بہت ریپڈ موومنٹ ہو رہی ہوتی ہے آپ کی آئی بالز کی. اس کو کہتے ہیں REM سلیپ.
REM سلیپ میں آپ کا بلڈ پریشر دوبارہ نارمل ہوتا ہے, آپ کے مسلز دوبارہ نارمل ہوتے ہیں, آپ کا برین ایک دم ایکٹیو ہو جاتا ہے جیسے جاگا ہوا ہے. اور REM سلیپ میں آپ کو ڈریمز آتے ہیں. جو ڈریمز ہیں وہ اس سٹیج میں آتے ہیں. دوسرے میں بھی آ سکتے ہیں, ڈیپ سلیپ میں, لائٹ سلیپ میں بھی آ سکتے ہیں کانشیسنیس کی وجہ سے, سب کانشیس کی وجہ سے, لیکن ویوڈ ڈریمز, کلیئر ڈریمز جو ہیں وہ آپ کو REM سلیپ میں آتے ہیں, کیونکہ آپ کا برین فل ایکٹیو ہو جاتا ہے. کس لیے؟ آپ کو ڈیتھ سے بچانے کے لیے. اگر REM نہیں ہوگی, آپ کی باڈی کے ٹیشوز ہیل نہیں کریں گے, وہ فارم نہیں کریں گے, آپ کے زخم ہیل نہیں ہوں گے, اور آپ کی باڈی کی ڈیتھ ہو سکتی ہے, کیونکہ آپ کا بلڈ پریشر ایکسٹریملی لو چلا جاتا ہے جب آپ ڈیپ سلیپ میں ہوتے ہیں. اور REM سلیپ میں آپ کو ویوڈ ڈریمز آتے ہیں, اور REM سلیپ میں آپ کی باڈی پیرالائز ہو جاتی ہے, کمپلیٹلی پیرالائز. یہ اللہ کی طرف سے ڈیفنس میکانزم ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر REM سلیپ میں آپ کی باڈی پیرالائز نہیں ہوگی تو آپ سلیپ واک شروع کر دیں گے, آپ وہ جو ڈریمز دیکھ رہے ہیں ان پہ ایکٹنگ کرنا شروع کر دیں گے, کیونکہ آپ کا برین ایکٹیو ہے, آپ کا برین زندہ ہے, آپ کا برین سب کچھ کر رہا ہے, لیکن آپ کی باڈی اللہ نے پیرالائز کر دی ہے کہ نہیں, اٹھنا نہیں ہے. اور اسی دوران اللہ سبحانہ و تعالیٰ روح بھی اٹھا رہا ہے. قرآن میں ہے, اللہ کہتا ہے کہ تمہاری روح کو اللہ قبض کر لیتا ہے جب تم نیند میں ہوتے ہو. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ نشور, آل پریز از ٹو اللہ, جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی دے دی. کون سی موت؟ یہ موت ہے. روحیں بلا لیتا ہے اللہ تعالیٰ. اب یہ REM کے دوران بلاتا ہے یا اوور آل بلاتا ہے, واللہ عالم, اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن قرآن کی آیت ہے کہ اللہ روحوں کو قبض کر لیتا ہے اس دوران. اور جن لوگوں کو سلیپ واک ہوتی ہے تو یاد رکھیں ان کے جو پونز ہوتے ہیں, جو برین کا سٹرکچر ہے پیچھے, اس میں مسئلہ ہوتا ہے, تو وہ سلیپ واک شروع کر دیتے ہیں. تو REM کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ ریپڈ آئی موومنٹ میں جسم پیرالائز ہو جاتا ہے, اور پیرالائز ہونے کی وجہ ورنہ انسان جو ہے وہ پرفارم کرنے لگ جائے گا وہ ایکشن جو وہ ڈریم میں دیکھ رہا ہے. اگین یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیفنس میکانزم ہے, کیونکہ اس ٹائم انسان بہت کمزور حالت میں, اس ٹائم بڑے سے بڑا بادشاہ اور جنرل اور ریسلر وہ بھی اتنا زیادہ کمزور ہے کہ کوئی بھی اس کے منہ پہ تکیہ رکھ کے اسے مار سکتا ہے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے انسان کی. اور اس دوران انسان کے ٹیشوز ریپیئر ہوتے ہیں, باڈی ہیل ہوتی ہے, اور بہت سے اور پروسیسز جو ہیں وہ ہو رہے ہوتے ہیں. یہ جو سائیکل ہے یہ 4 سے 5 بار چلتا ہے نیند میں, عام نیند 6 گھنٹے 7 گھنٹے کی نیند میں 4 سے 5 بار یہ سائیکل ریپیٹ ہوتا ہے, جیسے گاڑی کے گیئرز چینج ہوتے ہیں, یعنی لائٹ سلیپ, ڈیپ سلیپ, اور پھر REM, پھر ریپیٹ ہوتا ہے لائٹ سلیپ, ڈیپ سلیپ, REM. کیوں ریپیٹ ہوتا ہے؟ اگر بندہ REM میں ہی ہے اور باڈی پیرالائز ہے پھر تو اس کو جو ہے وہ اس کی موت واقع ہو سکتی ہے. اگین اسی لیے اللہ نے کہا کہ اصحاب کہف کو ہم کروٹ دلواتے رہتے تھے, 309 سال سلوائے لیکن کروٹ دلواتے رہتے, کیونکہ اگر ایک ہی آپ کروٹ میں ہیں تو پھر آپ کو آپ کے بلڈ ویسلز بلاک ہو سکتے ہیں, اور اس کی وجہ سے بہت کچھ ہو سکتا ہے, ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے لائٹ سلیپ میں بندہ خود کروٹ بدلتا ہے, لائٹ سلیپ میں برین شفٹ ہو جاتا ہے, انسان ایک دم جو ہے وہ اٹھ جاتا ہے, مے بی اٹھتا نہیں ہے تو اس کا برین ایک دم سے اس کو میسج بھیجتا ہے کہ تم نے کروٹ بدلنی ہے. تو یہ ساری چیزیں اللہ کے سائنز ہیں ان میں. اسی لیے دیکھیں جو دعا ہے, سلیپ پیرالسس کچھ لوگوں کو ہو جاتا ہے, تو یہ دعا پڑھنی چاہیے جب انسان ایک دم خوف سے اٹھ جائے. اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ و عقابہ و شر عبادی و من ہمزات الشیاطین و ان یحضرون. I take refuge in the perfect words of Allah from His anger and punishment, and from the evil of His servants, and from the madness and appearance of devils. چوتھی چیز اس دعا میں ہے فرام دی میڈنس اینڈ اپیرنس آف ڈیولز, جو کہ REM کے دوران ہوتا ہے. مطلب میری یہ ریسرچ ہے, ریپڈ آئی موومنٹ کے دوران جو ویوڈ ڈریمز ہوتے ہیں ان میں اپیرنس آف ڈیولز ہوتی ہے, اور شیاطین بہت کچھ کر سکتے ہیں, حملے کر سکتے ہیں. تو یہ دعا ڈیورنگ ان ریسٹ آف سلیپ ہے. جسٹ ٹو اپریشیٹ کہ قرآن لغت کے حوالے سے کتنا رچ ہے, اور ایک میریکولس لنگوسٹک حوالے سے قرآن از سو میریکولس. اللہ نے نیند کے حوالے سے مختلف جو ہے وہ ورڈز قرآن میں استعمال کیے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, آیت الکرسی. یہ جو ورڈ سنا ہے اس کا مراد ہے اونگ آنا, یعنی لائٹ سلیپ کہہ لیں, کہ جب کوئی انوائرمنٹل کیو کی وجہ سے انسان کو جاگ آ جائے. جیسے میں یہاں بیٹھا ہوں, بیٹھے بیٹھے مجھے اونگ آ جاتی ہے, میں ایک دم سر نیچے کرتا ہوں, سو جاتا ہوں, لیکن دروازہ کھلتا ہے تو میں ایک دم اٹھ جاتا ہوں. اس کو کہتے ہیں سنا. اور اللہ نے اپنے بارے میں کہا کہ اللہ کو سنا بھی نہیں ہوتا, یعنی نیند تو بہت دور کی بات ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں رب کو نیند کی ضرورت ہے, تو اللہ کو تو اونگ بھی نہیں آتی. جو کائنات کو سسٹین کرنے والی جو ذات ہے اس کو اونگ بھی نہیں آتی. پھر نیند کے لیے ایک ورڈ استعمال ہوا ہے النعاس. یہ سورہ انفال میں آیت نمبر 11 میں ہے, اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ. یہ جنگ بدر کے موقع پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ پہ نیند طاری کی تھی, آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا.
وہ نیند کو اللہ نے کہا النعاس. اس کا کیا مطلب ہے؟ ریممبر وین ہی overwhelmed you with drowsiness giving security from him. نعاس ایک ایسے سلمبر کو کہتے ہیں جو آپ کو پیس دے, جو آپ کو ایکٹیو کر دے, یعنی کہ پاور نیپ کو کہہ لیں. تو اللہ نے نعاس کا ذکر بھی کیا قرآن میں, ایسی نیند جس میں اللہ کی طرف سے انسان پہ سکینت نازل ہو. اسی لیے اس طرح کی نیند کی جو ہے وہ دعا کرنی چاہیے, کیونکہ نیند بھی بہت ضروری ہے انسانوں کے لیے. اس کے بعد رقود کا ذکر کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. کس سورہ میں ذکر کیا؟ اگر کوئی حافظ ہے یہاں پہ بتانا چاہے گا, رقود کس سورہ میں ذکر ہے؟ میں اس کی آیا بھی تب تک نکال لیتا ہوں. وَرُقُود اصحاب کہف, وچ سورہ؟ سورہ نمبر 18, سورہ کہف میں رقود کا ذکر ہے. میں آپ کو وہ آیا سنا دیتا ہوں ایگزیکٹ. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. اور اگر تم ان کی طرف دیکھتے, اینڈ یو وڈ تھنک دیم اویک, تم ان کی طرف دیکھتے تو تمہیں لگتا کہ وہ جاگے ہوئے ہیں. وائل دے ور اسلیپ, وہ رقود کی حالت میں تھے. رقود کہتے ہیں ویری ڈیپ سلیپ کو, جب انسان اپنے انوائرمنٹ سے بری ہو جاتا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں لگتا وہ کہاں پہ پڑا ہوا ہے, اور وہ اتنی ڈیپ سلیپ میں چلا جاتا ہے, ٹوٹل ڈسکنیکٹ کو جو ہے وہ رقود کہتے ہیں. اور یہ اصحاب کہف کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں رقود دیور ان ڈیپ سلیپ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کروٹ دلوائی, اور پھر یہ بھی کہا کہ اگر تم دیکھ لیتے ان کی طرف تو تم ڈر کے بھاگ جاتے, کیونکہ تمہیں لگتا ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں. مے بی ریپڈ آئی موومنٹ, واللہ عالم. میں یہ نہیں کہہ رہے اس آیت کی تفسیر ہے, نہ ہی ہم ایسا کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نیند کی ڈفرینٹ سٹیجز قرآن میں مختلف جو لغت ہے, رقود ہو گیا, نعاس ہو گیا, اور پھر سنا ہو گیا, اور پھر ایک اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سبات جو ہے یہ چیپٹر نمبر 78 سورہ نبا میں آیت نمبر 9 میں آتی ہے. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, اور اللہ تعالیٰ نے نومکم سلیپ اس لیے بنائی ہے, رات اس لیے بنائی سباتا, تاکہ تم اس میں ریسٹ کر سکو. اور یہ ریسٹ سباتا ایک اس قسم کی نیند ہوتی ہے جس میں انسان جو ہے وہ اگین ڈیپ سلیپ میں ہوتا ہے, سیرینٹی میں ہوتا ہے, پیس میں ہوتا ہے, اور اس کا باڈی سائیکل سرکیڈین ردم کو فالو کر رہا ہوتا ہے. یہ سباتا ہے اکارڈنگ ٹو دا روٹ ورڈز میں. اگر ہم جائیں سرکیڈین ردم کا میں نے نام لیا, سرکیڈین ردم کیا ہوتا ہے اس پہ بھی آپ سرچ کریں, CIRCADIUM سرکیڈین ردم. آج دنیا کے ٹاپ CEOs, ایتھلیٹس, سیلیبریٹیز سرکیڈین ردم کے لیے ترستے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں. سرکیڈین ردم باڈی کا وہ سائیکل ہے جو کہ نیچرل لائف سٹائل پہ اگر آپ زندگی گزاریں گے تو آپ کی باڈی سرکیڈین ردم میں آ جائے گی آٹومیٹکلی. یعنی آپ کی آنکھ ٹھیک 4 بجے کھل جائے گی. یہ سرکیڈین ردم ہے. آپ کی باڈی کا جو میکینزم ہے وہ اس طرح بلڈ ہو جائے گا کہ ٹھیک 4 بجے آپ کی آنکھ کھل جائے گی. آپ کو 10 بجے پیک آورز ہوں گے, آپ موسٹ ایکٹیو ہوں گے 10 بجے. 2:30 بجے کے قریب آپ کی کوآرڈینیشن بیسٹ ہوگی. اس لیے بہت سے جو ایتھلیٹس ہیں وہ یوگا اور یہ ساری چیزیں 2:30 بجے کے قریب, 3 بجے کے قریب کرتے ہیں, رننگ والے سارے معاملات. اور بلڈ پریشر آپ کا سب سے زیادہ جو ہے وہ 6 بجے ہوتا ہے, صبح 6 بجے ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو, اگر سرکیڈین ردم کو فالو کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے جو سائنس ہیں دنیا, یہ جو رات اور دن کے آنے میں, وہ یہی ہیں کہ اللہ نے رات سونے کے لیے بنائی اور دن کام کرنے کے لیے بنایا. اسی کو سرکیڈین ردم کہتے ہیں. جب ہم اس کے اپوزٹ چلیں گے پھر باڈی کے بھی بہت مسائل آئیں گے, مائنڈ کے بھی بہت مسائل آئیں گے, اور پھر اسپرچویلٹی کے بھی بہت مسائل آئیں گے. پھر انسان کو پلز لینی پڑیں گی, ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا, اور بہت کچھ کرنا پڑے گا. تو یہ ساری باتیں اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سائن میں, سرکیڈین ردم میں. اسی سے اگلی آیا بس پڑھتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وَمِنْ آیَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. اور اللہ کے سائنس میں سے یہ بھی ہے کہ وہ تمہیں لائٹننگ دکھاتا ہے تاکہ کچھ لوگ اس سے فیئر لیتے ہیں, کچھ لوگ اس سے اسپریشن لیتے ہیں کہ بارش ہونے والی ہے, اور وہ آسمان سے بارش برساتا ہے جس سے وہ مری ہوئی زمین کو, ڈیڈ ارتھ کو لائف دیتا ہے.
Indeed in that are signs for a people who use reason. اس کی تفسیر یہ ہے, اللہ بار بار یہ بات کرتا ہے کہ اللہ بارش سے ڈیڈ ارتھ کو زندگی دیتا ہے. اس کی تفسیر میں مفسرین یہ کہتے ہیں کہ وہی بارش ہے, نبی اور وہی, نبی کی ٹیچنگز اور وہی بارش ہے. اور جس طرح بارش ایک مردہ زمین سے, بنجر زمین سے ہریالی لے آتی ہے, اس طرح وہی ایک سیڈ ہارٹ کو, ایک ہوپ لیس ہارٹ کو, اور ایک ڈیڈ ہارٹ کو جس کو کوئی چیز افیکٹ نہیں ہو رہی ہے, وہی اس ڈیڈ ہارٹ کو ریوائیو کرتی ہے. لوگ کاؤنسلنگس کے لیے لوگوں کے پاس جاتے ہیں, اپنے مسئلے لے کر لوگوں کے پاس جاتے ہیں. اللہ نے بتا دیا کہ وہی ریوائیو کرے گی تجھے اگر تم صحیح سے قرآن کو سبمٹ کر کے پڑھتے, اللہ کا ذکر کرتے. آج ہم میں بے چینی بہت زیادہ ہے. انفیکٹ میرے ایک کولیگ ہیں جہاں میں اسکول میں ہوتا ہوں, میں اتنا حیران ہوا, میں اسٹیٹس ڈالنے لگا تھا, پھر میں نے کہا چلو پھر کبھی بات کریں گے. وہ 1.5 گھنٹے بیٹھے رہے خاموشی سے, موبائل انہوں نے یوز نہیں کیا. ماشاءاللہ ہی از ان ہز 40s, اور میں دیکھ رہا تھا یہ بندہ کیسے بیٹھا ہوا ہے وداؤٹ موبائل فون, کیونکہ 2 منٹ بعد موبائل فون اٹھا لیتے ہیں ہم. 1.5 گھنٹہ وہ میرے سامنے وداؤٹ موبائل فون بیٹھے رہے, تدبر کرتے رہے, پتہ نہیں کیا سوچ رہے تھے واللہ عالم. اور یہ ایک دن کی روٹین نہیں ہے ان کی, ہمیشہ ایسے موبائل کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے. وہ ذکر بھی کر رہے تھے, ڈیفینیٹلی ان کے لب ہلتے میں دیکھ رہا تھا. ہاؤ از دس پاسبل کہ 1.5 گھنٹے ایک بندہ وداؤٹ موبائل فون بیٹھا ہے؟ یوتھ کو یہ بات ہضم ہی نہیں ہونی, یہ کیسے ہو سکتا؟ کیونکہ ہم بور بہت زیادہ ہوتے ہیں, ہمیں آفٹر 5 منٹس کچھ چاہیے. تو ایسے لوگ اب بڑے کم ہوتے جا رہے ہیں جو 2-2 گھنٹے بیٹھ کے ذکر کر رہے ہیں, جو 1-1 گھنٹہ بیٹھ کے بس ذکر کر رہے ہیں, کچھ بھی نہیں سوچ رہے. اور یہ سرکیڈین ردم ہے, کیونکہ ان کی باڈیز اس ردم کے ساتھ چل رہی ہے, اور ہماری باڈیز دجالی سویلائزیشن کے ردم کے ساتھ چل رہی. دجال کے ٹائم پہ ہر چیز الٹی ہوگی. پروفٹ نے کہا کہ جو جنت ہے وہ دوزخ ہے اس کی, اور جو دوزخ ہے وہ جنت ہے. تو ہمارا سارا باڈی ردم تو اس کی روٹین پہ چل رہا ہے, اسی لیے ہماری لائف میں پرابلم بہت زیادہ ہے. اوکے, یہ سوچنے کی بات ہے. تو وہی جو ہے وہ انشاءاللہ ریوائیو کر دیتی ہے, ڈیڈ ہارٹ کو بھی ریوائیو کر دیتی ہے, اور ڈیڈ جو انسان کے ظاہر ہوپ لیس کنڈیشن ہوتی ہے اس کو بھی ریوائیو کر دیتی. یہ انشاءاللہ آج میں یہیں پہ وائنڈ اپ کروں گا. یہ ہے پارٹ 1 آف نوئنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ کے سائنس ابھی بہت کچھ ہے. اللہ کے سائنس پہ اگر ہم سوچنے بیٹھیں تو انسان اتنی لمبی لسٹ ہے, اور اس لسٹ پہ ایک ایک پوائنٹ پہ اگر انسان ریسرچ کرنے بیٹھے تو دنیا کا کوئی انسان جو ہے وہ اللہ کو مانے بغیر نہیں رہ سکتا اگر وہ انٹلیکچولی آنیسٹ ہے. ابھی آگے بات ہو رہی ہے تمہارے اسکن کلرز میں بہت سے سائنز ہیں, انشاءاللہ وہ بھی میں سائنس کھولوں گا آپ کے سامنے کہ اس میں کیا سائنز ہیں. اسکن کے اندر کیا پگمنٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ڈفرینٹ کلرز ہوتے ہیں انسانوں کے. پھر آگے آیات آ رہی ہیں کہ یہ جو ہیونز ہے یہ بغیر پلرز کے کھڑے میں, اس میں بھی تمہارے لیے سائن ہے. وہ میں ڈارک انرجی, ڈارک میٹر کی انشاءاللہ آپ کو بات بتاؤں گا, جسٹ ٹو اپریشیٹ کہ انسان کتنا پیچھے ہے. انسان ابھی کیچ اپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ نام انسان نے دیے ہیں, پورٹلز, وارم ہولز, ڈارک انرجی, ڈارک میٹر, یہ انسانوں کے دیے ہوئے نام ہیں, لیکن یہ تخلیق اللہ تعالیٰ کی ہے. ان کو آپ جو بھی کہہ لیں لیکن تخلیق اللہ کی ہے. اور پھر مزید بہت سے سائنس انشاءاللہ تعالیٰ آ رہے ہیں, لیکن چونکہ لیکچر بہت لمبا ہو جائے گا تو آج ہم یہیں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. یہ ساری بات بتانے کا مقصد وہی جو اللہ تعالیٰ انسان کو سورہ انفطار میں آیت نمبر 6 میں کہتے ہیں کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تجھے تیرے رب سے کس چیز نے غافل کر دیا, جس نے تجھے بنایا, فیشن کیا, تیرا خیال رکھا اور رکھ رہا ہے, اور کس کس موقع پہ تیری کیسے اس نے مدد کی ہے. تو پھر فأین تذہبون, پھر کہاں جاتا ہے, پھر کیوں بھاگتا ہے اللہ تعالیٰ سے. تو اس لیے کمنگ بیک ٹو دا کریٹر از دی سولوشن, ٹرسٹ می. یہ جو میں ایک دور میں 2011 میں بہت پریشان تھا, بہت کچھ چل رہا تھا میری لائف میں, میں نے کیریئر ڈیسیجن لینا تھا. اس دن اس ایئر میں مجھے صرف ایک بات یاد ہے, ادریس زبیر صاحب کی, میڈم فرحت ہاشمی کے ہسبینڈ کی. ان سے میری ملاقات ہوئی تھی مئی 2011 میں. انہوں نے صرف ایک سینٹینس کہا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ اگر تم کبھی اپنی کریشن پہ غور کرو تو اللہ نے تمہیں بہت کچھ دیا, بہت ٹیلنٹ دیا ہے, اس لیے اپنے پرابلمس کے لیے در در ٹھوکریں نہ کھاتے پھرو, اپنے پرابلمس کو سرچ آؤٹ کرو, ٹرائی ٹو ریسرچ, علم کی طرف آؤ, اور پھر دیکھو کہ تم اسٹرانگ بنتے ہو, پھر دیکھو تم کہاں پر جاتے ہو.
اور یہ نصیحت میں نے لے لی الحمدللہ، اور میں نے خود ریسرچ کی، میں نے خود پڑھا، میں علماء کے پاس بیٹھا. یہ میں آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ یہ جو سینٹینس ہے نا کہ میں ہوپ لیس ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، میری زندگی خراب ہوگی، یہ شیطانی سینٹینس ہے. ٹرسٹ می. ہمارے پاس کویسچنز آتے ہیں کہ میں مطلب ختم ہو گیا، میں ایڈکٹ ہوں. جس بندے نے مان لیا وہ ایڈکٹ ہے، پھر وہ ایڈکٹ ہے، کیونکہ اس کی وہ اپنے آپ کو خود نیگیٹو جو ہے وہ ڈوز دے رہا ہے کہ میں ایڈکٹ ہوں. ایڈکٹ ہونے کا مطلب ہے میں بے بس ہوں. نہیں، آپ بے بس نہیں ہیں، یہ غلط ورڈ ہے میں ایڈکٹ ہوں. آپ نے ایڈکٹ کو کبھی دیکھا نہیں ہے، کبھی ریہیبلیٹیشن سینٹر میں جائیں آپ کو دکھے گا ایڈکٹ کون ہوتا ہے. تو یہ الفاظ شیطانی الفاظ ہیں. میں ایڈکٹ ہوں، میں ہوپ لیس ہوں، میں ختم ہو گیا ہوں، میں ڈپریسڈ ہوں. ابن قیم نے کہا ڈپریسڈ بلیور از موسٹ بلیورڈ ٹو شیطان، کیونکہ وہ مزید اس کو نیگیٹیوٹی دیتا ہے. اس لیے بہت کچھ ہے ہم میں، بہت کچھ ہے. صرف ایکسپلور کرنے کی دیر ہے، صرف نالج حاصل کرنے کی دیر ہے، صرف جستجو کرنے کی دیر ہے، ڈائریکشن دینے کی دیر ہے. اور اللہ نے کہا سورہ چیپٹر 29 سورہ عنکبوت میں کہ جو کوئی بھی ہماری راہ میں جد و جہد کرے گا تو اس کی ہم مدد کریں گے. یہ گارنٹی ہے اللہ کی طرف سے کہ میں خود اس کی مدد کروں گا جو میری راہ میں جد و جہد کرے گا. تو اس لیے گو ٹو اللہ تعالیٰ کے آپ جتنا قریب ہیں آپ اتنے اسٹرانگ ہیں، جتنا رب سے دور ہیں آپ اتنے ویک ہیں، انکلوڈنگ می. تو رب کے پاس جائیں، تہجد پڑھیں، اللہ کو سجدے کریں لمبے لمبے، اللہ سے باتیں کریں، اللہ کے بارے میں جانیں، اللہ کے ایٹریبیوٹس کھول کر بیٹھیں کہ اس کے ناموں کا مطلب کیا ہے. اس کے لیے ٹائم نکالیں، باقی چیزوں کو چھوڑیں، اس کے لیے ٹائم نکالیں. یہ ویلیو ایڈڈ ترین چیزیں، یہی سلوشن ہے ہمارے مسئلوں کا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.